अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, नशा एक ऐसी बीमारी है जो जब जिसे हो जाए तो उसकी ज़िंदगी को अजीरन कर देती है। ना सिर्फ वो ख़ुद नशे की बीमारी का शिकार होता है बल्कि पूरा ख़ानदान इस मोहलिक बीमारी का शिकार हो जाता है। इसलिए इस बीमारी को एक फैमिली डिजीज़ कहा जाता है, एक ऐसी बीमारी जो कि पूरे ख़ानदान को मुतासर करती है। नाज़रीन, हमारे मुल्क में बहुत बड़ी तादाद नशे के आदी अफराद की है। 2013 के सर्वे के मुताबिक 7 मिलियन यानी कि 70 लाख लोग नशे के शिकार हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज नहायत पेचीदा है। लोग इलाज करवाते हैं, उसके बाद फिर नशे की तरफ राग़िब हो जाते हैं। इस पेचीदा बीमारी का अभी तक साइंस में कोई पक्का हल नहीं आया। जैसा कि डायबिटीज़ है, शुगर है, तो आपने देखा होगा कि डायबिटीज़ का ख्याल रखा जाए तो इंसान ठीक रहता है, लेकिन जब ख्याल रखना बंद कर दे तो दोबारा डायबिटीज़ आपकी तबीयत ख़राब कर देती है, सेहत ख़राब कर देती है और आपकी ज़िंदगी में मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जिसको सारी ज़िंदगी आपको फोकस करके बेहतर रखना होता है, अपनी रिकवरी को चलाना होता है। नाज़रीन, नशे के नुकसानात और इससे होने वाले मसाइल जो कि मुआशरे में जन्म लेते हैं आए ना ही हो तो बेहतर है, ये साइंसदान कहते हैं, ये माहरीन कहते हैं, क्योंकि परहेज़ इलाज से बेहतर है। और यही हमारे प्रोग्राम का मोटो है। मेरा नाम है मोहम्मद तलहा खालिद, मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और मैं अरसा 3 साल से एडिक्शन की फील्ड से वाबस्ता हूँ। नाज़रीन, मैंने सैकड़ों मरीज़ों को ट्रीट किया है, उनको देखा है, उनके हालात को जांचा है, ग्रुप्स में, सेशंस में, इंटरवेंशंस में। एक ऐसी पैथेटिक कंडीशन होती है, एक ऐसे हालात होते हैं जो कि देखने में मरीज़ों को हम परेशान हो जाते हैं कि आखिर इनके साथ हुआ क्या। तो नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम आपको ऐसी तकनीक्स बताएंगे, मैं आपको ऐसी तकनीक्स बताऊंगा, ऐसी स्किल्स बताऊंगा कि आप नशे की तरफ आएंगे ही नहीं। तो आज के जो प्रोग्राम है, आज के प्रोग्राम में हम ऐसी स्किल्स पे बात करेंगे और इसीलिए इस प्रोग्राम का नाम है एडिक्शन प्रिवेंशन। इस एक प्रोग्राम में आपको स्टेप बाय स्टेप मैं अवेयरनेस दूंगा, मैं आपको स्किल सिखाऊंगा कि ऐसी क्या महारतें, ऐसी क्या स्किल्स आप सीख लें कि आप कभी नशे की बीमारी का शिकार ही ना हो। तो आइए अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। तो सबसे पहले आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पे क्यों ना बात हो जाए। आज के प्रोग्राम में हम जिन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की कोशिश करेंगे, उसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि साइको एक्टिव सब्सटेंसेस होते क्या हैं, ये ड्रग्स कहते किसको हैं। फिर हम बात करेंगे कि ये ड्रग्स, ये साइको एक्टिव ड्रग्स हमारे मूड को, हमारी सोच को, हमारे मजाजों को और हमारे रवैयों को किस तरीके से मुतासर करते हैं। फिर हम बात करेंगे कि कितनी टाइप्स की ड्रग्स होती हैं, कौन कौन सी किस्में हैं ड्रग्स की, और उसके बाद फिर हम इनको करने के तरीकों पे भी बात करेंगे कि नशे किए किस किस तरीके से जाते हैं।
آپ کو حیرت ہو رہی ہوگی ہم آپ کو یہ ساری معلومات کیوں دے رہے ہیں، کیا ہم آپ کو نشے پہ لگانا چاہ رہے ہیں؟ ایسا بالکل نہیں ہے، لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ خطرات کیا ہیں، حقائق کیا ہیں، اور تبھی آپ ان سے بچ سکتے ہیں۔ پھر ہم بات کریں گے کہ انسان نشے کی لت میں اور نشے کی بیماری میں کیسے دھنس جاتا ہے، کیا مراحل ہوتے ہیں، کن رستوں سے گزر کے، کن سیڑھیوں پہ چڑھ کے انسان ایک نشے کی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں کہ سائیکو ایکٹیو سبسٹانسز کیا ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، سائیکو ایکٹیو سبسٹانسز ہر وہ سبسٹانس، ہر وہ مٹیریل جسے استعمال کرنے کے بعد ہمارا موڈ، ہمارا مزاج، ہماری سوچ، رویے یا ہماری پرسیپشن ان میں تبدیلی آ جائے تو ان سبسٹانسز کو سائیکو ایکٹیو سبسٹانسز کہتے ہیں۔ یہاں پہ میں آپ کو کچھ کلیئر کرتا چلوں کہ میڈیکیشن اور سائیکو ایکٹیو سبسٹانسز میں فرق ہوتا ہے۔ میڈیکیشن میڈیکلی ٹریٹمنٹ کے لیے کی جاتی ہے، فزیکل سمٹمز کے لیے کی جاتی ہے، جبکہ جب کسی کو کوئی مسائل آ جائیں، ذہنی مسائل آ جائیں، تو ڈاکٹر سائیکو ایکٹیو سبسٹانسز کو استعمال تو کرتے ہیں لیکن ایک طریقے کے ساتھ۔ اسی لیے ان کو ایلیسٹ ڈرگز یعنی غیر ممنوعہ ادویات بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کو ڈاکٹرز بڑے احتیاط سے اور ایک خاص مقدار میں مریض کو دیتے ہیں، اور پھر اسی خاص مقدار سے آہستہ آہستہ کم کرتے ختم بھی کر دیتے ہیں تاکہ مریض ان دوائیوں پہ نہ لگ جائے۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ ڈرگز استعمال کرنے کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو بنیادی طور پہ ڈرگز دو قسم کی ہوتی ہیں جو ایڈکشن ہوتی ہے۔ ڈرگ ایڈکشن یا کیمیکلز کی ہوتی ہے یا نان کیمیکلز کی ہوتی ہے۔ اب ان میں بھی فرق ہے۔ عام طور پہ سمجھا جاتا ہے جو چرس گردہ پیتا ہے، جو ہیروئن پیتا ہے، وہی نشئی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ فرق ہے۔ انہی چیزوں پہ میں آپ کو آج بتاؤں گا کہ کیا حقائق ہیں، آپ کو فیکٹس بتائے جائیں گے، آپ کو حقائق بتائے جائیں گے، اور آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ بچنا کیسے ہے، کہ آپ اس بیماری کا شکار ہی نہ ہو، کیونکہ اگر آپ اس بیماری کا ایک دفعہ شکار ہو گئے تو پھر بچنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے، اور انسان کی جان ایسے خطرے سے دوچار ہو جاتی ہے کہ واپسی کا رستہ بہت ہی مشکل اور بعض اوقات ناممکن ہو جاتا ہے۔ ناظرین، نشے کی جو بیماری ہے یہ اس لیے بھی جنم لیتی ہے کیونکہ ہم سیکھتے ہیں، ہم ماڈلنگ سے سیکھتے ہیں۔ آج کل میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، موویز میں، فلمز میں، ڈراماز میں مختلف قسم کے ہیرو آ رہے ہوتے ہیں اور انہوں نے سگریٹ یا شراب تھامی ہوتی ہے، چاہے چھوٹا سا نیچے اسموکنگ کلز یا الکوہل کے بارے میں کچھ ایسا جملہ لکھا ہوتا ہے، لیکن وہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ ایک تو نظر بھی نہیں آ رہا ہوتا اور وہ بس ایک فارمیلٹی کے طور پہ ہوتا ہے۔ لیکن ینگ جنریشن اس سے کتنا ایفیکٹ لے لیتی ہے۔ اسکول کالج کے لڑکے، 18-20 سال کی عمر کے لوگ اس سے کیسا ایفیکٹ لے لیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ نشے پہ کیسے لگ جاتے ہیں، اور وہ اسی ہیرو کی طرح بال رکھ کے، اسی ہیرو کی طرح ڈریسنگ کر کے، اور اسی ہیرو کی طرح سگریٹ پکڑ کے اپنے آپ کو ہیرو سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ ہیرو بنتے نہیں، وہ زیرو بن رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ ماڈلنگ ہے جس سے ہم سیکھتے ہیں۔ تو ہمارے ماحول کا اس میں بہت زیادہ تعلق ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ نشہ لگتا کیوں ہے، کوئی انسان نشے کا شکار ہوتا کیوں ہے۔ تو دیکھیں اس کے بے شمار فیکٹرز ہیں۔ ماحول سب سے بنیادی عنصر ہے۔ ہمارے ارد گرد جو ماحول ہوتا ہے، جس میں کوئی رہ رہا ہوتا ہے، اگر وہ سلپری ہوگا، اگر وہ ایسا ہوگا کہ جس کے اندر ایسے ٹریگرز ہیں، ایسے کیوز ہیں، اور ایسی چیزوں پہ اکسایا جاتا ہے یا ایسے رجحانات پائے جاتے ہیں، تو ایک انسان جلدی نشے پہ لگ سکتا ہے۔ برعکس اس کے ایک اچھے ماحول میں، سلجھے ہوئے ماحول میں، جہاں ڈرگز اور موڈ مزاج کو زیادہ اکسایا نہیں جاتا، وہاں پہ ایڈکشن کی مقدار کم پائی جاتی ہے۔
تو ماحول ایک بہت بڑا عنصر ہے کسی بھی ڈرگ کو کر لینے میں یا نہ کر لینے میں. اسی طریقے سے اگر بات کی جائے تو جینیٹکس کا بھی اپنا ایک رول ہے. جینیٹکس مانا جاتا ہے, سائنسدان کہتے ہیں کہ 50% رول ایڈکشن کی بیماری میں جینیٹکس کا ہے. یعنی جینز جو ہمیں اپنی پیدائش کے ساتھ ملتی ہیں اپنے انسیسٹرز کی طرف سے, ان میں بھی ایڈکشن کا ایک جین آ سکتا ہے. اور خدا نہ خواستہ جس کو یہ جین ملا ہو وہ تو نشہ کر ہی نہیں سکتا. لیکن وہ ہرگز وہ جین یہ نہیں کہتا کہ پکار کے کہ نشہ کرو نشہ کرو. یہ وہ جو کر لیتا ہے تو وہ پھر نشے کی طرف فاسٹلی چلا جاتا ہے, اتنی کوئکلی چلا جاتا ہے کہ وہ بہت جلد نشے کی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے. اسی لیے آپ نے معاشرے میں دیکھا ہوگا کچھ لوگ بڑے طریقے سے نشہ کر رہے ہوتے ہیں اور سالوں کرتے رہتے ہیں, لیکن وہ ایڈکشن کا شکار نہیں ہوتے, وہ نشے کی بیماری کا شکار نہیں ہوتے. لیکن کچھ لوگ آپ نے دیکھا ہوگا تھوڑا بہت نشہ ہی کرتے ہیں تو وہ بےچارے کچھ ہی عرصے میں ریہیب میں پہنچے ہوتے ہیں یا نشے کی بیماری کا شکار ہوئے ہوتے ہیں. ان کی زندگی میں میس کریٹ ہو جاتا ہے. تو جو بندہ جینیٹکس میں یہ جین لے کے آتا ہے اس کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں کہ وہ نشے کی بیماری کا شکار فوری طور پہ ہو جائے. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جن کے جینیٹکس میں نہیں ہے یہ بیماری تو وہ شکار نہیں ہو سکتے. ماہرین کہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص ایڈکشن کی بیماری کا شکار ہو سکتا ہے, تو خبردار رہیے. یہ ایک ایسا جوا ہے جو کھیلنا ہی نہیں چاہیے. ویسے تو کوئی بھی جوا نہیں کھیلنا چاہیے, لیکن یہ زندگی کے ساتھ جوا, جو اپنی زندگی کے ساتھ جوا ہے, وہ کبھی نہیں کھیلنا چاہیے. تو محتاط رہیے, بچیے, اس خطرناک بیماری سے بچیے. اور وہ آپ تبھی بچ سکتے ہیں جب آپ ان باتوں پہ عمل کریں گے, جب ان آپ سکلز کو سیکھیں گے جو کہ ضروری ہیں, جو ہم آپ کو بتائیں گے, جو میں آپ کو بتاؤں گا. ابھی کچھ ہی میں آپ کو اگر ہائی لائٹس ڈالوں کہ ایک نشہ کرنے والی کی زندگی کیسی ہوتی ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کیسی ہوتی ہوگی؟ کیا وہ صرف نشہ کر کے اپنی صحت خراب کرتا ہے؟ نہیں. جو انسان نشہ کرتا ہے اس کی زندگی کا ہر پہلو متاثر ہو جاتا ہے, ہر پہلو. اس کی صحت یعنی فزیکل ایسپیکٹ لائف کا, یعنی جسمانی طور پہ وہ تباہی کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے, اس کی صحت کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے, یا اس کا وزن میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے بہت زیادہ, اس کے برین میں, اس کے دماغ میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہیں, ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس بارے میں کبھی تفصیل سے اگلے پروگرام میں ہم ذکر کریں گے کہ برین میں کیا کیا ہوتا ہے. اس کی فزیولوجی پہ ہم ڈیٹیل سے پروگرام کریں گے جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ انسان جب نشہ کرتا ہے تو اس کے دماغ میں ہوتا کیا ہے. لیکن آج چونکہ یہ سٹارٹنگ اور پہلا پروگرام ہے, اس میں ہم ذرا جنرل بات چیت کریں گے اور آپ کو بیسکس کو ذرا اسٹرانگ کریں گے تاکہ آپ وہ چیزیں ہضم کرنے کے لیے تیار ہو سکیں. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو انسان نشہ کرتا ہے تو اس کی فزیکل, جو اس کی جسمانی ایسپیکٹ ہے, جو جسمانی طور پہ صحت ہے, وہ تباہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور کون سی ایسی ڈرگس ہیں جو بہت فاسٹلی کرتی ہیں, یہ آگے چل کے میں آپ کو کلاسیفیکیشن آف ڈرگس میں بتاؤں گا کہ کون سی ڈرگ سب سے زیادہ تیزی سے جسم کو خراب کرتی ہے اور دماغ کو بھی. ویسے تو سبھی کرتی ہیں. اور اس کے بعد انسان کی سائیکولوجیکل ہیلتھ یعنی اس کی نفسیاتی جو صحت ہے وہ بھی متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کی سوچ میں, اس کے موڈ مزاج میں فرق آنا شروع ہو جاتا ہے. وہ ایک عام آدمی کی طرح نہیں رہتا. آپ نے نشہ کر کے ہی لوگوں کو عجیب عجیب حرکتیں کرتے دیکھا ہوگا, شراب پی کے ہی الٹتے ہوئے, گالیاں نکالتے ہوئے, بد زبانی کرتے ہوئے اور انسانیت سے گھری ہوئی حرکتیں کرتے دیکھا ہوگا. اور زیادہ تر میں ان کو بعد میں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے آیا یہ کیا, لیکن یہ نشہ ہے جو ذہنی صحت کو متاثر اس حد تک کر دیتا ہے کہ انسان کہیں کا نہیں رہتا. پھر اس کی سوشل لائف یعنی اس کی معاشرتی زندگی مسائل کا شکار ہو جاتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے ایک نشہ کرنے والے کی زندگی میں
क्या सभी उसे प्यार करते हैं? क्या उसके दोस्त उसे कहते हैं जो नहीं नशा करते कि आओ बैठो हमारे पास? क्या घर वाले गले लगाते हैं? क्या रिश्तेदार बुलाते हैं दावतों पे? मेरा ख्याल है मामला जरा बरक्स होता है। खानदान वालों से कट जाता है इंसान, अपने दोस्तों से, अच्छे दोस्तों से कट जाता है, जहां वो जॉब कर रहा होता है वहां पे वो तंग हुआ होता है। इसी तरीके से उसकी इकोनॉमिक लाइफ, उसकी मुआशी जिंदगी में भी मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। जब नशा किया है तो क्या खाक नौकरी करेगा? क्या खाक कारोबार करेगा? आपने देखा होगा कि नशों में ही कारोबार तबाह होते हैं, नशे में ही जमीनें तबाह होती हैं, कौड़ियों के भाव नशे में बेची जाती हैं। कोई नशे के बगैर तो ऐसा फैसले नहीं करता। ये नशा है जो मुआशी जिंदगी को भी तबाह कर देता है। और आखिर में स्पिरिचुअल लाइफ, इंसान की रूहानियत, रूहानी जिंदगी अपने अपने मजहब के मुताबिक रहती नहीं। क्या नशा करके आपने किसी को रोजे रखते देखा है? क्या नशा करके आपने किसी को तहज्जुद पढ़ते देखा? ऐसा नहीं हो सकता। ये नशा है जो कुछ नहीं करने देता, आपकी जिंदगी को इस तरीके से ये तबाह कर देता है और जकड़ लेता है कि आप कहीं के नहीं रहते। तो परहेज औलाद से बेहतर है। तो अब देखते हैं नाज़रीन एक शॉर्ट सी वीडियो, एक एनिमेटेड वीडियो, जिसमें आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से मुआशरे में हम सीखते हैं, हम इन्वायरमेंट कितना अपना रोल प्ले करता है। तो अरसलान ये जरा वीडियो चलाइएगा। जी, तो इस वीडियो में आपने देखा होगा कि माहौल कितना असरअंदाज होता है हम पे, और हम किस तरीके से दूसरों से सीखते हैं। और ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम है, इसमें मिरर न्यूरॉन्स हैं जो कि अपना रोल प्ले करते हैं, जो हम दूसरों से सीखते हैं, अपने माहौल से सीखते हैं, हम फिजा से सीखते हैं, अपने इर्द गिर्द जिन लोगों में रहते हैं उनसे सीखते हैं। लेकिन इस माहौल को बदला मुकम्मल तौर पे तो नहीं जा सकता, लेकिन आप अपना माहौल खुद बना सकते हैं। क्रिएट योर ओन इन्वायरमेंट। क्योंकि मैंने अक्सर मरीजों से सुना है कि सर हम नशा करते हैं, हम क्या करें, यहाँ तो फैसला कर लेते हैं, लेकिन जब घर जाते हैं तो कुछ पाबंदियाँ होती हैं, वो ख़त्म होती हैं, तो उन्हीं दोस्तों में हम चले जाते हैं, उसी मुआशरे में हम चले जाते हैं, तो हम क्या करें। और फिर बड़ी मज़े की बात आपको बताऊं, कुछ लोग तो इसको एक ही हल समझते हैं कि बाहर चले जाओ, और उसमें भी सऊदीया चले जाओ। भाई नशा तो हर जगह पाया जाता है, वो सऊदीया, दुबई हो या अमेरिका हो या पाकिस्तान हो, नशा हर जगह दस्तयाब है। तो माहौल आपको दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं मिलेगा कि जहां पे नशा ना हो। नशा हर तरफ मिल सकता है अगर हम ढूंढना चाहें, और हम नशे से बच भी सकते हैं अगर हम बचना चाहें। तो ये मेरी अपनी चॉइस है, ये हमारी अपनी चॉइस है कि हम क्या करना चाहते हैं। हम नशा करना चाहते हैं या इससे बचना चाहते हैं। तो जरा सोचिए और अपना माहौल खुद बनाइए। ये तो सोच की बात है,
یہ تو مائنڈ سیٹ کی بات ہے, یہ تو پرسیپشن کی بات ہے, یہ تو اچھی عادتیں اپنانے کی بات ہے. تو اب چلتے ہیں ہم اگلی طرف, اگلے پوائنٹ کی طرف, اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ سائیکو سبسٹانس, ایکٹیو سبسٹانسز کیا ہوتی ہیں. اب نیکسٹ چلتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے ہماری موڈ, ہمارے رویے, ہماری سوچ اور ہماری پرسیپشن کو بدل دیتی ہے. یہ بڑے خطرناک ہیں, ان کو ایزی مت لیجئے. یہ کوئی انجوائے کی چیز نہیں ہے, یہ کوئی ٹینشن ختم کرنے کی چیز نہیں ہے, یہ زندگی کا معاملہ ہے. تو اپنی زندگی سے کھیلیے مت, بچیے, کیونکہ بچیں گے تو ہی زندگی اچھی رہے گی. نشہ ہر طرف ہے, بچنا آپ نے ہے. تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ہمارے موڈ کو کیسے بدلتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی نشہ انسان کرتا ہے, یا وہ بہت زیادہ ہائپر ہو جاتا ہے, بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے, یا آپ نے دیکھا ہوگا بہت زیادہ ڈاؤن ہو جاتا ہے, یا نشہ کر کے گھرے پڑے ہوتے ہیں, یا بڑے سکون سے ٹن ہو کے بیٹھے رہتے ہیں. تو ایکچولی یہ موڈ کو ایک نارمل انسان کے موڈ سے تبدیل کر دیتا ہے. وہ تبدیلی اس چیز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ اس نے نشہ کس قسم کا کیا ہے, کس سٹیج پہ کیا ہے, نشے کی کس سٹیج پہ کیا ہے. اب سٹیجز کی بات ہے تو یہ نیکسٹ چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ سٹیجز کیا ہیں. کیا نشے کی بھی لیول ہوتے ہیں؟ جی ہاں, بالکل ہوتے ہیں, لیکن بیماری بننے میں وقت لگتا ہے, اور اس وقت تک پہنچنے سے پہلے اگر آپ بچ جائیں تو واپسی کا راستہ ممکن ہے. لیکن ایک دفعہ اگر آپ نے یہ لیول پار کر لیے اور آپ نشے کی بیماری کی دہلیز پہ پہنچ گئے, تو پھر راستہ واپسی کا بہت مشکل, کٹھن, دشوار اور بعض اوقات ناممکن ہو جاتا ہے. تو اس پہ ہم بات کریں گے. گھبرانے کی ضرورت نہیں, آپ بچ سکتے ہیں, کیونکہ راستے موجود ہیں اور راستے ہمیشہ موجود ہیں. تو ہم بات کر رہے تھے موڈ کی. تو جس قسم کا انسان نشہ کرتا ہے اس قسم کی اس کے موڈ میں ایک عام آدمی کی طرح نہیں رہتا, بدل جاتا ہے. بہت زیادہ الرٹ ہو جانا, بہت زیادہ گر جانا, اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں. غصہ, سیڈنس, لونلینس یعنی تنہائی کا شکار, بہت غصیلا ہو جانا, طرح طرح کی حرکتیں کرنا, عجیب عجیب, غصے میں آ کے. تو یہ موڈ بہرحال ایک عام آدمی کا موڈ نہیں رہتا. پھر یہ ہماری سوچ کو بدل دیتا ہے. نشہ کرنے والے کی سوچ اس کی اپنی سوچ نہیں رہتی, بدل جاتی ہے. کیسے بدلتی ہے؟ اس کی ڈسٹورٹ تھنکنگ ہو جاتی ہے, وہ فوکس نہیں رہ پاتا, یعنی کہ وہ کنسنٹریٹ, فوکس نہیں کر پاتا, وہ طرح عجیب سی سوچوں میں بگڑ جاتا ہے, جیسے گنجل پڑ جاتے ہیں سوچوں کے. اس کی سوچ میں ایک سموتھنس نہیں رہتی, ڈسٹورٹڈ ہو جاتی ہیں, اور پھر کوئی وہ پلان نہیں کر پاتا, وہ فیصلے نہیں کر پاتا, وہ سوچ نہیں ٹھیک سے پاتا, وہ ایک ڈائریکشن میں نہیں جا پاتا. اور پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ پیرانویا بھی تو ہو جاتا ہے. اب آپ کو کیا پتا پیرانویا کیا ہوتا ہے؟ میرے ایک فیورٹ کارٹون ہے کریج دا کاورڈلی ڈاگ. اس میں ایک کلاسک اگزامپل ہے کہ وہ ڈاگ کس طریقے سے پیرانویا ہوتا ہے اس کو, اور وہ اپنی ایک مالکن اور مالک کے ساتھ رہتا ہے, اور اسے یہی ہر وقت ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ہمارے ساتھ کچھ ہونے والا ہے, کہیں مجھے کوئی نقصان ہو جائے گا, کہیں میری مالکن کو کوئی اٹھا کے لے جائے گا, اس کو کھا جائے گا, یا ہمارے گھر کو کوئی تباہ کر دے گا. اور بڑی ایگزیجریٹڈ فارم میں انہوں نے بڑی ایک فنی انداز میں انہوں نے پیرانویا کی ایگزامپلس دی ہوئی ہیں. تو پیرانویا ایک ایسی سوچ کی ایک لمٹ ہے, اور ایسا ایک لیول ہے سوچ کا جس میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہے, کوئی اسے مارنا چاہتا ہے, کوئی اس کی خلاف پلاننگ کر رہا ہے. تو یہ سب کچھ سوچ کا معاملہ ہوتا ہے, حالانکہ ہرگز ایسا نہیں ہوتا, لیکن یہ نشہ اس کی سوچ کو بدل دیتا ہے. اور یہی سوچیں جب مضبوط ہوتی جاتی ہیں
ٹو بلیو بن جاتے ہیں, اور کرونک سٹیجز آ جاتی ہیں, شدید سٹیجز آتی ہیں, اور پھر مسائل ہی مسائل. اس کے بعد ججمنٹ اس کی پور ہو جاتی ہے, وہ چیزوں کو جج نہیں کر پاتا ٹھیک سے. تو یہ ہے جو سوچ میں مسائل آتے ہیں. اب سوچ بھی بدل گئی, موڈ بھی بدل گیا, تو رویے تو بدلیں گے. فیوز ملتے ہیں, ٹریگرز ملتے ہیں, اور پھر رویوں میں کیا آتا ہے؟ ڈینجرس ایکٹیویٹیز میں چلے جانا. آپ نے دیکھا ہوگا جو الکوہل کرتے ہیں وہ شراب پی کے پھر گل گپاڑا, خبریں آتی ہیں, آپ نے اخبار میں بڑی فنی نیوز سنتے ہوں گے یا پڑھتے ہوں گے کہ شراب پی کے 4 نوجوان گل گپاڑا کرتے ہوئے پکڑے گئے اور ان کے خلاف کیس ہو گیا. اب یہ آئے روز کے واقعات ہیں کہ نشہ کر کے عجیب عجیب حرکتیں کرنا, نشہ کر کے آپ طرح طرح کی ڈینجرس ایکٹیویٹیز میں چلے جانا, سٹنٹس میں چلے جانا, اور پھر زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھنا. یہ تو آپ نے سنا ہوگا, فنکار بھی, بڑے بڑے ایکٹرز, نامور اداکار اور نامور شخصیات, کرکٹرز, شوبز کی شخصیات, صحافی, ڈاکٹرز, ہم نے سنا ہوگا کہ نشہ کر کے تو ڈرائیونگ کرتے ہوئے حادثہ کر لیتے ہیں. یہ تو وہ ہیں جو منظر عام پہ آتے ہیں, اور جو عام آدمی ہے جگہ جگہ ایسا ہوتا ہے. اور پھر نیگیٹو سوچنا, مثبت سوچنا, منفی سوچنا, اور پھر ان پروٹیکٹڈ سیکسول ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو جانا, رسک ٹیکنگ بیہیویئرز میں چلے جانا. یہ کچھ چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو چند بتائی ہیں. اگر میں ان کا احاطہ کرنے بیٹھوں تو سارا پروگرام ہی اس پہ ہو جائے. غرض کہنے کی یہ بات ہے کہ اگر نشہ کر لے تو انسان نہیں رہتا, وہ پتہ نہیں کیا بن جاتا ہے, وہ خود نہیں رہتا. وہ ایک نشہ اس پہ ایک شخصیت کی طرح حاوی ہو جاتا ہے, جو ایک نیا موڈ, نئی سوچ, نئی پرسپشن اور نئے رویے لے کے سامنے آتا ہے. آئیے ناظرین, ایک اور آپ کو میں شارٹ سی اینیمیٹڈ ویڈیو دکھاتا ہوں کہ جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ نشہ سٹارٹ کیسے ہوتا ہے, اور کون سے لوگ, کون سی عمر کے لوگ زیادہ اس چیز کا شکار ہو جاتے ہیں. آئیے دیکھیے. منشیات سے جان چھڑانا اتنا مشکل کیوں ہے؟ Most addictions begin early in life. In fact, 95% of people who are addicted to substances actually started using before they were 20 years old. The truth is, your brain is different when you're younger than when you're an adult. A part of the adult brain, called the frontal lobe, considers the risks and benefits before doing something. It helps hit the brakes when what you're considering is potentially dangerous. Because this frontal lobe isn't fully formed until adulthood, teens' reasoning abilities aren't as strong. As a result, teens are more vulnerable to addiction than adults. The teen years are a time for discovering identity. Teens may be attracted to addictive substances and behaviors because of peer pressure, rebellion, emotional or physical pain. This pattern of dependency and addiction can follow them into adulthood. However, there are some physical and emotional warning signs of adolescent addiction that you can watch out for. For example, acting uncharacteristically isolated, withdrawn, angry or depressed, demanding more privacy, locking doors, avoiding eye contact, sneaking around, having bloodshot eyes and often using eye drops to clear their eyes, skipping class, failing grades, getting into trouble at school, missing money, valuables or prescriptions, dropping one group of friends for another, being secretive about new friends. If you notice these signs, there are a few things that adult family members can do to help. Try to have positive interactions on a daily basis to really bond. These don't need to be big formal talks, but just small conversations. Ask open-ended questions, talk about your day, and really listen to each other. Also, set clear rules and expectations about what is appropriate both in and outside of the home. Teens subconsciously want rules to be clear, consistent, and enforced. These things can help prevent addiction from happening in the first place. If necessary, there is a lot of help and hope on the road to recovery. If you or someone you love has a problem, get help. ویلنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے. یہاں سے نہیں تو کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے.
पर मदद जरूर हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। A public service message by Willing Ways Pakistan, www.willingways.org. Call now 0300 741 3639, 741 3639. जी, तो आपने देखी है वीडियो और आपने इसमें बड़े अच्छे अंदाज से देखा होगा कि एनिमेशन में बताया गया कि किस तरीके से टीन्स यानी कि 20s तक 18, 17, 16, 14 जो टीन एज होती है वो कितनी खतरनाक होती है और कितनी अहम स्टेज है कि अगर उस एज पे अपने रवैयों को कंट्रोल ना किया जाए, अपने रवैयों पे नजरसानी ना की जाए, उनके वालदैन, टीन्स के वालदैन उन पे तवज्जो ना दें, तो सबसे ज्यादा तादाद नशा की बीमारी पे लगने वालों की वो टीन्स हैं कि 95% लोग जो नशे की बीमारी का शिकार हैं उन्होंने वो नशा जो था वो अपनी टीन एज में शुरू किया था। तो टीन एज बहुत इंपॉर्टेंट एज है। वैसे तो सभी उम्र के हिस्से ऐसे हैं जिनमें कोई भी इंसान नशे पर लग सकता है, इसके लिए कोई एज का, कोई उम्र का कोई ये फिक्स पैटर्न नहीं है, लेकिन एक अहम एज है। और इसमें आपने इंग्लिश में वो बता रहा होगा, मैं आपको थोड़ी सी ऐसे ऑडियंस जो इंग्लिश को थोड़ा कम जानते हैं मैं उनके लिए वजाहत कर दूं कि इसकी वजह ये है कि टीनेज ही आपके सोच रहे होंगे टीनेज ही क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। भाई बात यह है कि हमारा जो दिमाग है वो 25 साल तक की उम्र में मुकम्मल तौर पे बना नहीं होता, उसमें बढ़ोतरी हो रही होती है, दिमाग के मुख्तलिफ हिस्से बढ़ रहे होते हैं और उनमें फ्रंटल लोब, दिमाग का सामना हिस्सा जो कि डिसीजन मेकिंग करता है, जो जजमेंट्स करता है, जो क्रूशल थिंकिंग करता है, वो हिस्सा डेवलप हो रहा होता है, अभी बढ़ रहा होता है। तो टीन्स में इसीलिए फैसले लेने की सलाहियत थोड़ी सी कम होती है, सही फैसले लेने की सलाहियत थोड़ी सी कम होती है, वो एडवेंचरस ज्यादा होते हैं, इसीलिए उनमें डर कम होता है क्योंकि वो बस कर दो और नताइज को नहीं सोचते। तो इसलिए इस उम्र में उनके वालिदैन और उनके जो बड़े गार्डियंस हैं उनको जरूरत होती है कि उनकी इस तरीके से तरबियत की जाए, उन्हें बताया जाए, उन वार्निंग साइंस बताई जाए, उन्हें सिखाया जाए, उन्हें ड्रग्स के बारे में बताया जाए कि कैसे इनसे बचना है, इनकी हकीकत बताई जाए। लेकिन मारपीट से नहीं, दोष से नहीं, डरा धमका के नहीं, पैसे बंद करके नहीं, तंग करके नहीं, बल्कि प्यार से, मदद के तरीके से। क्योंकि जब आप किसी को मदद फराहम करते हैं, आप किसी को साफ दिल से मदद देते हैं, तो वो मदद हासिल करना चाह रहा होता है और वो मदद हासिल कर लेता है। तो नाज़रीन, अभी तक हमने बातचीत की कि साइको एक्टिव सब्सटेंसेस क्या होते हैं, कि ऐसी ड्रग्स जो आप, ऐसे सब्सटेंसेस जिन्हें इस्तेमाल करने के बाद इंसान के मूड, मिजाज, रवैये, सोच, परसेप्शन में फर्क आ जाए, वो सारे सब्सटेंस साइको एक्टिव सब्सटेंसेस हैं। फिर आपको मैंने बताया कि केमिकल और नॉन केमिकल किस्म की एडिक्शन होती है, जिसमें केमिकल वो हैं जो कि किसी भी तरीके से आप अपने जिस्म में दाखिल करते हैं। वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से रूट्स हैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि नॉन केमिकल एडिक्शन भी होती है, जिसमें गैम्बलिंग है, रवैयों की एडिक्शन, बिहेवियर एडिक्शन, जिसमें गैम्बलिंग और इंटरनेट एडिक्शन, स्क्रीन एडिक्शन, जो कि आजकल बहुत आम है। इस पे भी कभी हम आगे चल के अवेयरनेस देंगे कि इस एडिक्शन से बचा कैसे जाए और ये किस हद तक फैल चुकी है। इवन सेल्फीज की एडिक्शन, आपने देखा होगा हर कोई मोबाइल हाथ में थामे और सेल्फीज ही सेल्फीज ले रहा है। तो एडिक्शन
صرف کیمیکلز کی نہیں ہوتی، نان کیمیکلز کی بھی ہوتی ہے، رویوں کی ایڈکشن بھی ہوتی ہے. اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے یہ ہمارے موڈ، مزاج، سوچ، پرسیپشن اور بیہیویئرز پہ اثر انداز ہوتی ہے. اور آپ کو پھر میں نے کمنٹس آپ کے میں دیکھ رہا تھا آ رہے تھے اور مجھے بتایا جا رہا تھا کہ رسپانسز بھی آ رہے ہیں. تو اس بریک کے بعد ابھی ایک شارٹ سی بریک ہم لیں گے 5 منٹ کی، اس کے بعد ہم کمنٹس اور کالز کی طرف آئیں گے. آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کالز کے لیے نمبر چل رہا ہے، آپ اپنا کویسچن پوچھ سکتے ہیں کال پہ اور آپ کمنٹس میں اپنے کویسچنس پوچھ سکتے ہیں. سیکنڈ ہاف میں اب آگے چل کے ہم یہ دیکھیں گے کہ کس کس طریقے سے نشہ کیا جاتا ہے، اور یہ بڑا انٹرسٹنگ سیکشن ہوگا. تو ابھی ہم لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک سے واپسی پہ آپ کے سوالات، آپ کے کمنٹس اور کالز، اور اس کے علاوہ ہم نیکسٹ سیکشن پہ چلیں گے. لاہور، کراچی، اسلام آباد، مری، across the nation, this is Willing Ways Pakistan. زندگی ہے سپر، اور سپر ہے تو مزہ ہے. مزے میں خوشی ہے، اور خوشی تو بانٹنی ہے. بانٹیں تو دوستی ہے، دوستی ہے تو زندگی ہے، اور زندگی تو ہے ہی سپر. سپر ہے تو شرارتیں ہیں، شرارتیں ہیں تو مسکراہٹیں ہیں. مسکراہٹوں میں مزہ ہے، مزہ تو سپر ہے، اور سپر ہے زندگی. زندگی ہے تو رشتے ہیں، رشتے ہیں تو محفلیں ہیں، محفلوں میں مٹھاس ہے، مٹھاس میں گھل مل جانا ہے، اور گھل مل جانا ہی سپر ہے. بگ فرینز سپر، سپر ہے زندگی. اسد پریزنٹ. مصباح، علی. جی میم. مصباح کہاں ہے؟ کل کرکٹ تو کھیل رہا تھا، کہیں مسل پل نہ ہو گیا ہو. ہاں، رننگ تو بہت زیادہ کی تھی. ویسے کرکٹ تو بہت اچھی کھیلتا ہے. پتا نہیں لوگ ٹک ٹک کیوں کہتے ہیں. میم میں کم ان؟ جی مصباح. کرکٹ کے دیوانوں کو صرف ایک زبان آتی ہے کرکٹ کی. cricket.jazz.com.pk پر آؤ یا جیز کرکٹ ایپ ڈاؤن لوڈ کرو. PSL اور دنیا بھر کی کرکٹ نیوز سے اپڈیٹ ہو جاؤ اور دنیا کو بتا دو تم کتنے بڑے کرکٹ کے دیوانے ہو. جیز دنیا کو بتا دو. Best speed and big downloads only on PTCL charging. اب 3G EVO اور 4G LTE اور بھی بہتر سپیڈ کے ساتھ. یہی نہیں بلکہ مارچ کے مہینے میں کرے ریچارج اور جون تک ہر ریچارج پہ حاصل کرے ڈبل والیوم. تو دیر کس بات کی، آج ہی 3G EVO اور 4G LTE ریچارج کریں اور اٹھائیں PTCL ڈبل والیوم کے مزے. ٹو آرڈر کال 0800 80800. PTCL. اب تو چائے پلا دو بس. ویسے ارینجمنٹ اچھا تھا نا؟ بیوٹیفل سیریمنی. ہاں تو بھی دیکھے اگر. نائس کپل. ہاں امبر اور شہزاد بھی اچھے لگ رہے تھے نہیں؟ ریڈ ساڑی اور بلیک بلاؤز کمبینیشن آنا لگتا ہے. شہزاد بھی اچھا لگ رہا تھا. شرٹ کا کرا گیا تھا؟
ब्लू टाई चाय में चीनी थोड़ी टाई कम। सर्दी में पसीना तो ऐसे भी आ सकता है, वरना आसान तरीका तो ये है कि कैनवुड का नया डीसी इन्वर्टर एसी लगाएं जो अपने हीट एंड कूल फंक्शन और 4D एयर फ्लो के साथ ठंड में भी रखे कमरे के कोने कोने को गर्मा गर्म और साथ ही दे बिजली की बचत भी। कैनवुड, खुश रहो। मैंने आज हील्स किस कलर की पहनी थी? लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मरी, across the nation, this is Willing Ways Pakistan. जी वेलकम बैक, खुशामदीद दोबारा से इस हमारे प्रोग्राम में। और इस प्रोग्राम में मैं आपको बता रहा हूं कि एडिक्शन के से बचा कैसे जाए, प्रिवेंटिव स्किल्स के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। और मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, एक्सीलेंट, वेरी इंफॉर्मेटिव। इसमें आपके कुछ सवालात भी हैं कि किस तरीके से नशे से बचा जाए, और भी कुछ लाइक्स कमेंट्स आ रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, आप हमें क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, आप कमेंट्स में सवालात पूछ सकते हैं कि नशे से आखिर बचा कैसे जाए। और अभी तो हम बहुत चीज़ों पे बात करेंगे। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वार्निंग साइंस क्या हैं, किस तरीके से आप अपने किसी प्यारे को पहचान जाएंगे एक चुटकी में कि ये किसी बुरी लत में पड़ने वाला है या पड़ रहा है। और फिर आपको ये भी मैं सिखाऊंगा कि आप उस प्यारे की मदद कैसे कर सकते हैं। और ये स्किल्स हम आपको विलिंग वेज में भी सिखाते हैं, और तरह तरह के प्रोग्राम्स जिसमें हम आपको बताते रहते हैं। क्रूशल स्किल्स हैं, कॉन्फिडेंस की स्किल्स हैं, क्रूशल कन्वर्सेशन की स्किल्स हैं, और बहुत ज्यादा स्किल्स जिससे आप बच सकते हैं। हम यहाँ पे लाइफस्टाइल चेंज की बात करते हैं। तो देयर आर लॉट टू कम, स्टे ट्यून्ड, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से नशे से बचा जाए, क्योंकि परहेज इलाज से बेहतर है। बहुत चीजें हैं, इतनी चीजें हैं, एक प्रोग्राम में मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन आप हमारे साथ रहिएगा और मैं आपको हर प्रोग्राम में स्टेप बाय स्टेप इस ऐसी लर्निंग में लेके जाऊंगा जो आपने कभी नहीं सीखी होगी, जो आपको किसी ने नहीं बताई होगी। और ये विलिंग वेज के प्लेटफॉर्म से हम आपको बताएंगे, विलिंग वेज आपको बताएगा, मैं तलहा खालिद आपको बताऊंगा कि किस तरीके से नशे से बचा जाए, कि आप इस बीमारी से का शिकारी ना हो। वक्फे से पहले मैं आपको बता रहा था कि ये एक ऐसी बीमारी है कि जिसके बारे में माहिरीन अब इस चीज पे मुत्तफिक हो चुके हैं कि परहेज इलाज से बेहतर है। नशे की बीमारी का सबसे एक अहम और जो जरूरी हल है वो ये है कि इस पे लगा ही ना जाए। ऑल्दो के ट्रीटमेंट्स आर ऑलवेज अवेलेबल, तरह तरह की ट्रीटमेंट्स और ढेरों मोडेलिटीज की ट्रीटमेंट पूरी दुनिया में मौजूद हैं, और विलिंग वेज पाकिस्तान और पूरी दुनिया में बहुत आला मेयार की ट्रीटमेंट फराहम कर रहा है। और हमारी सक्सेस रेट, मैं कॉन्फिडेंस से कहता हूं कि हमारी सक्सेस रेट पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है। लेकिन फिर भी हम आपको यही कहेंगे कि नशे से बचिए, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है कि जो नाकों चने चबवा देती है। ये थोड़ी सीरियस बात होगी थी। अब नेक्स्ट चलते हैं और मैं आपको बताता हूं कि नशे की टाइप्स क्या क्या हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। तो अभी तक आप ये सोच रहे होंगे कि इसकी क्या क्लासेस हैं। तो बहुत सी क्लासेस हैं, नशे की बहुत सी क्लासेस हैं, और इसी वजह से जो मूड पे मुख्तलिफ किस्म का असर देती हैं। ये ब्रेक से पहले मैं आपको बता रहा था कि किस तरीके से ये हमारे मूड को बदलती है, किस तरीके से हमारे थॉट्स को बदलती है, किस तरीके से परसेप्शन और बिहेवियर को बदलती है। तो ये एक्चुअली इट डिपेंड्स अपॉन कि आप किस किस्म का नशा कर रहे हैं, किस कैटेगरी का कर रहे हैं, कितनी मिकदार में कर रहे हैं। सो बुनियादी तौर पे 4 कैटेगरीज हैं नशे की किस्मों की। जी सबसे पहले है स्टिमुलेंट। स्टिमुलेंट उर्दू में कहा जाए जो कि आपके मूड को बहुत ज्यादा उभार देती है, जो बहुत ज्यादा आप में अलर्टनेस ले आती है।
اور جیسا کہ کوکین، ایمفیٹامین اور میتھیمفیٹامین. اور بڑی آپ کو ایک میں انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ نیکوٹین اور کیفین بھی اسٹیمولنٹ ہیں اور دیز آر ڈرگس. نیکوٹین چائے میں بھی ہوتی ہے، نیکوٹین سگریٹ میں بھی ہوتی ہے، اور کیفین تو کافی میں ہوتی ہے، کوک میں بھی کیفین ہوتی ہے. کیا آپ کو پتا ہے؟ لیکن ہم پیتے چلے جاتے ہیں، پیتے چلے جاتے ہیں اور پیتے چلے جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوک تو کئی لوگوں کے کھانے کے ساتھ نہ ہو تو وہ کھانا نہیں کھاتے. بڑی عجیب بات ہے، لیکن وہ نہیں کھاتے. وہ کہتے ہیں جی کوک ہونی چاہیے مسٹ. تو اس میں کیونکہ ایک ایڈکٹیو سبسٹانس ہے اور کوک کی کچھ ہسٹری بھی ایسی ہے، وہ ہم پھر کبھی بات کر سکتے ہیں کہ یہ اب انہوں نے بڑی مائلڈ لیول میں لے آئے ہیں، لیکن یہ ایڈکٹیو سبسٹانس ان میں ہوتے ہیں. کیفین ایک اسٹیمولنٹ اور سائیکو ایکٹیو سبسٹانس ہے. تو اس کا استعمال کم سے کم کیجئے. ایک پوائنٹ یہاں پہ میں بہت ضروری آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کچھ لیگل سبسٹانسز بھی ہوتے ہیں، ایلیسٹ وہ نہیں ہوتے. سوسائٹل ڈفرینسز کی وجہ سے، معاشرے کی تبدیلیوں کی وجہ سے، کلچرل ویریشنز کی وجہ سے، اور کنٹری ٹو کنٹری ویریشن ہوتی ہیں، اور کچھ سبسٹانس لیگل بھی ہوتے ہیں جو کہ ہوتے اصل میں سائیکو ایکٹیو سبسٹانس ہیں. جیسا کہ سگریٹ. اب ہر ایک کو پتا ہے کہ سگریٹ جان لیوا ہے، اس میں نکوٹین کی مقدار پائی جاتی ہے، اور اس کے جلنے سے ایسے کیمیکلز پیدا ہوتے ہیں، ہزاروں کیمیکلز ایسا پیدا ہوتے ہیں جو کہ جان لیوا ہوتے ہیں. اسی لیے تو سگریٹ جو پی رہا ہوتا ہے وہ نہ صرف اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہے بلکہ اس کے دھوئیں سے اس کے ارد گرد موجود لوگ جو ہوتے ہیں وہ بےچارے مفت میں مارے جا رہے ہوتے ہیں. جیسا کہ لوگ گھروں میں بیٹھ کے سگریٹ پیتے ہیں، اپنے بچوں کے ارد گرد بیٹھ کے پیتے ہیں، تو ہرگز ایسے مت کیجیے. ویسے تو میں آپ کو کہوں گا سگریٹ ہی چھوڑ دیجیے، اور چائے، کافی ان کا استعمال محدود کر دیں. اور آپ نے کچھ کلچرز میں دیکھا ہوگا کہ شراب نوشی، الکوہل، جو کہ ون آف دا بگیسٹ ڈرگ اور ایک ایسی ایڈکشن جس کا علاج صدیوں سے جاری ہے کہ ڈھونڈا جائے کہ اس کا ٹریٹمنٹ کریں کیسے، لیکن ابھی تک مل نہیں پایا. بس علاج ہی ہو رہا ہے، اور یہ بڑا ایک ایڈکٹیو سبسٹانس ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویسٹرن کنٹریز میں اور مغربی ممالک اور اس کے علاوہ یورپ کنٹریز کے اندر یہ لیگل ہے، اور وہ باقاعدہ طور پہ بتاتے ہیں کہ اتنے ڈرنکس پر ڈے پینے ہیں. تو بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ کلچرز میں اور ہمارے کلچر میں بھی جو سبسٹانس لیگل ہیں، لیکن وہ ہے سائیکو ایکٹیو سبسٹانس، لیکن وہ لیگل ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں، یہ سرٹیفکیٹ نہیں کہ وہ نقصان نہیں پہنچاتے، یا وہ آپ کی صحت پہ کوئی برا اثر نہیں ڈالتے، یا وہ ایڈکٹیو نہیں ہے. دے آر ایڈکٹیو، دے آر ایڈکٹیو، دے کین لیڈ ٹو ایڈکشن، دے کین لیڈ ٹو ایڈکشن. وہ آپ کو نشے کی دہلیز پہ لے جا سکتے ہیں. تو کنٹرول کیجئے، پریونٹ کیجئے، اپنے آپ کو روکیے، سکلز سیکھیں، ہاؤ ٹو مینیج یور موڈ، ہاؤ ٹو مینیج یور تھاٹس. ان سکلز پہ ہم بات کریں گے، لیکن آج ہم بہت اہمیت پہ بات کر رہے ہیں، پریونٹیو سکلز کی اہمیت پہ بات کر رہے ہیں. میں آپ کو بیسکس بتا رہا ہوں کہ سبسٹانسز ہوتے کیا ہیں. تو آگے چل کے آپ دیکھیں گے کہ ایک ریدم میں جب آپ یہ شو دیکھیں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اور آپ اس شو کو مس نہیں کرنا چاہیں گے، کیونکہ اس کی جو ہر شو ہے یہ ایک منفرد شو ہوگا اور ایک نئی چیزیں لے کے سامنے آئے گا. تو کسی پروگرام کو مس مت کیجیے، پچھلے پروگرام کو بھی دیکھیے اور پھر پروگرامز کو دیکھتے رہیے. اور اگر کبھی آپ سے پروگرام مس ہو جائے تو ویلنگ بیس کے پیج پہ آ کے، ویلنگ بیس آفیشیل پیج پہ آ کے، یعنی آپ کو ایڈریس میں بتا دوں www.facebook.com/willingbase کے ایڈریس پہ آئیں گے تو وہاں پہ ویڈیوز کے سیکشن میں ہماری ویڈیوز موجود ہوتی ہیں. وہاں سے آپ پریویس ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، لائک کر سکتے ہیں، کمنٹ کر سکتے ہیں، آپ اپنے کویسچنز پوچھ سکتے ہیں، سوالات کر سکتے ہیں، اور ہم ان سوالات کے جواب دیں گے آپ کو. اور آپ ان پروگرام کو دیکھیں، اور ہر پروگرام جیسا کہ آج میں پروگرام کر رہا ہوں اس کے متعلق آپ کو اپنی فیڈ بیک دے سکتے ہیں. ہمارے پیج پہ کوئی کویسچنز ہیں وہ آپ ہمیں ان باکس کر سکتے ہیں. اگر وقت کی قلت کے باعث میں آج ان کو نہ لے پایا، کیونکہ بہت کچھ ہے بتانے کے لیے لیکن وقت بڑا قلیل ہے، لیکن آئندہ ہم ان پہ بات چیت کرتے رہیں گے. تو آپ
کو میں کویسچنس کے آپ کے آنسر کرتا رہوں گا. سو اسٹے ان ٹچ. ابھی مزید اگر میں کمنٹس دیکھوں تو ہاؤ ٹو اوور کم withdrawal cravings پلیز ایکسپلین ریلیپس پریونشن. میں جی ضرور ریلیپس پریونشن کو ایکسپلین کروں گا, لیکن ریلیپس پریونشن ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے, اس پہ میں ضرور بات کروں گا. لیکن ابھی ہم بات کر رہے ہیں پریونٹیو سکلز کے اوپر کہ نشے پہ لگنے سے پہلے ہی کیسے بچ جایا جائے. وہ بھی ایک ٹاپک ہے, وہ انشاءاللہ آپ کو کسی پروگرام میں بتایا جائے گا, اور آپ ولنگ ویز کے پیج پہ آ کے مٹیریل ڈھیروں پڑھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ ڈاکٹر صداقت کی ویڈیوز دے سکتے ہیں, یوٹیوب پہ ہمارے چینل پہ جا سکتے ہیں, اسکرین پہ آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے, اور ابھی آگے آپ آخر تک دیکھیں گے کہ سلائڈز چلیں گی جن پہ آپ کو ایڈریسز مکمل دیے جائیں گے ہمارے پیج کے. ڈاکٹر صداقت کی کئی ویڈیوز ہیں ریلیپس پریونشن کے حوالے سے, اور ایسی چیزیں جو کیا سٹیجز ہوتی ہیں. اور ہمارے پیج پہ بھی آپ ویڈیو سیکشن میں جائیں گے, کئی ویڈیوز آپ کو ایسی ملیں گی جس میں ریلیپس پریونشن کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے سٹیپ بائی سٹیپ کہ کتنی سٹیجز ہیں اور ہر سٹیج سے کیسے بچنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہے کہ withdrawal اور cravings سے کیسے بچا جائے. یہ دو اس میں ڈفرینٹ ہیں, withdrawals ڈفرینٹ ہے, cravings ڈفرینٹ ہے. تو cravings تو ہوتی ہیں, یعنی کہ دل تو چاہتا ہے نشہ کرنے کا, طلب تو ہوتی ہے, تو پھر cravings کی سکلز ہوتی ہیں. جیسا کہ میں ایک آپ کو چھوٹی سی بات بتانا چاہوں گا مثال کے طور پہ کہ بھیڑیے اور شیپ یعنی بکری کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. تو بعض اوقات کریونگز کے ساتھ ہم ایسا ہی ہوتا ہے کہ انسان بکری ہوتا ہے اور کریونگز بھیڑیا ہوتی ہیں, تو جیت نہیں پاتا انسان. تو ایک بکری کو جیتنے کے لیے پھر اسمارٹ ورک کرنا ہوگا. اگر وہ لڑنے لگ گئی بھیڑیے سے تو وہ جیت نہیں پائے گی, کبھی بھی جیت نہیں پائے گی. وہ اسے ایک آدھ سینگ مار سکتے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی بھیڑیے کے بڑے دانتوں اور بڑے پنجوں کے آگے وہ ڈھیر ہو جائے گی. تو بکری کو سکلز سیکھنی ہوں گی, اسمارٹ ورک کرنا ہوگا, اسے سپورٹ لینی ہوگی, اسے اپنی آپ کو طاقتور کرنا ہوگا. اور یہ سپورٹ اکٹھی کرنا, طاقت لینا, اپنی ول پاور کو, سکل پاور کو بڑھانا, اس سے کریونگز ختم ہوں گی. تب آپ اپنی کریونگز کے سامنے کھڑے ہو سکیں گے. تو سکلز سیکھیے, سپورٹ سیکھیے, اپنی سپورٹ اکٹھی کریں, شیئر کریں اپنی فیلنگز کو. جیسے 4 Ds ہیں, آپ ڈیلے کر سکتے ہیں کچھ دیر کے لیے اور 15-20 منٹ کریونگز لیں گی. اس کے اگر آپ نے 15-20 منٹ مینیج کر لیے تو آپ کی کریونگ دور ہو جائے گی. اس کے بعد آپ ڈسٹریکٹ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو, اور آپ اپنے آپ کو کسی اور کام میں انوالو کر سکتے ہیں. ڈسٹارٹ کریں اپنی تھنکنگ کو, کچھ اور سوچنا شروع کر دیں اور ڈسٹینس کر لیں اس جگہ سے, یعنی کہ آپ اس جگہ سے دور چلے جائیں جہاں پہ آپ کو کریونگز ہو رہی ہیں, اور انوائرمنٹ ہیلدی لے لیں. تو اس کے علاوہ ایک پورا سبجیکٹ ہے جس پہ ہم بات کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اور کویشچن ہے جی withdrawal کے لیے آپ کو اپنے سیکیٹری سے مدد لینی چاہیے, جی پی سے مدد لینی چاہیے. وہ آپ کو بتائیں گے کہ withdrawal مینجمنٹ کیا ہوتی ہیں, وہ میڈیسن سے کرتی ہیں. ماشاء اللہ تعالیٰ یو آر پریزنٹنگ کانفیڈنٹلی, بیسٹ آف لک. تھینک یو جی آپ کے کمنٹس کا. عامر نواز کہہ رہی ہیں ویری انفارمیٹیو ڈسکشن, بیسٹ آف لک. تھینک یو سو مچ. آپ لوگ اپنے کمنٹس میں بتا رہے ہیں. اور فہمیدہ فہمی پوچھ رہی ہیں کہ کازز آف ایڈکشن بتائیں. تو دیر آر لاٹ آف کازز. بہت امپورٹنٹ کویشچن آپ نے پوچھا, اور انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ابھی وقت بہت قلیل ہے, اور اٹس اباؤٹ ٹو 6, اور پروگرام بھی 5 to 6 ہے ہمارا, اور دل تو بہت چاہ رہا ہے آپ کو مزید بتانے کا, لیکن فی الحال ٹائم بہت مختصر ہے. تو کازز آف ایڈکشن انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں میں اس کو ضرور شامل کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ کازز کتنی زیادہ ہیں. اور اس کے علاوہ بھی کئی کمنٹس, ویری گڈ ٹاپک, گریٹ جاب. تھینک یو سو مچ. آپ کے تعاون کا آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ ہمارے پروگرام کو جوائن کیا ہوا ہے, اور یہ آپ اس سے بہت سیکھیں گے. یہ آپ کو کچھ شاید بورنگ تھوڑا سا لگے, لیکن یہ انفارمیٹیو سیشن ہوگا, کیونکہ اس میں آپ کو
स्टैंडर्ड और क्वालिटी मटेरियल के मुताबिक आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से नशे से बचा जा सकता है। सो कम बैक टू द पॉइंट, मैं आपको क्लासिफिकेशंस के बारे में बता रहा था। मैं शॉर्टली आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ओपियाइड स्टिमुलेंट्स की अभी हमने बात की। स्टिमुलेंट्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि आपके मूड को बहुत ज़्यादा उभारती हैं, बहुत ज़्यादा आप हाई फील करते हो ड्रग्स के बाद और एडवेंचरस हो जाते हो। और इसमें मैंने आपको बताया कोकेन, एम्फेटामीन, मेथेम्फेटामीन, निकोटीन और कैफीन आती हैं। फिर एक नेक्स्ट कैटेगरी है डिप्रेसेंट की। डिप्रेसेंट नाम से जाहिर है जो कि इस्तेमाल करने के बाद इंसान लो फील करता है और डिप्रेस फील करता है और मूड उसका अलर्टनेस खत्म हो जाती है, कामिंग बिहेवियर, लो मूड की तरफ चला जाता है। जैसे अल्कोहल, कुछ लोग अल्कोहल को एडवेंचरस समझते हैं और वो समझते हैं कि स्टिमुलेंट है। ये मिसकंसेप्शन है। अल्कोहल इन फैक्ट डिप्रेसेंट है। आपको हैरानी होगी ये बात सुन के। एक्चुअली ये एक डिफरेंट इफेक्ट देती है। ये जब कोई इंसान अल्कोहल करता है तो उसे एकदम से 90 के एंगल पे बूस्ट देती है और फिर स्लोली इस तरीके से 0 डिग्री पे ले जाती है उसके मूड को। तो ये इनफैक्ट एक डिप्रेसेंट है। कुछ लोग इसको स्टिमुलेंट समझ के अपने आप को ताकत देने के लिए, अपने मूड को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये एक डिप्रेसेंट है। इसका लॉन्ग इफेक्ट जो है वो डिप्रेसिंग है। So don't waste your time, money with these So इसके अलावा बार्बिटूरेट्स हैं, बेंजोडाइजेपीन्स हैं, GHB हैं, रोफिनॉल है, इस तरीके की मुख्तलिफ किस्म की जो मेडिसिन हैं ये डिप्रेसेंट्स में आती हैं। इसके बाद इनकी एक और कैटेगरी है ओपियाइड, जिनको नार्कोटिक्स भी कहा जाता है। These are closely related to depressants। ये डिप्रेसेंट की कैटेगरी के बहुत करीब हैं, लेकिन ये उनसे डिफरेंट है। इनके एनाल्जेसिक इफेक्ट्स होते हैं, सूदिंग इफेक्ट होते हैं, जैसा कि पेन किलर्स वगैरह। इसमें हेरोइन शामिल है, मॉर्फिन शामिल है, ओपियम और डेमरोल एटसेट्रा, इस तरह की ड्रग्स इसमें शामिल हैं। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी डेंजरस एक और कैटेगरी में बता दूं, हेलुसिनोजेंस। ये वो ड्रग्स हैं जो आपकी दुनिया ही बदल देते हैं। यानी आप दिन में कहीं और चले जाते हैं, आपकी किसी और दुनिया में, फैंटेसी लैंड में चले जाते हैं। यू फील लाइक समथिंग डिफरेंट, मतलब कुछ इस तरह का डिफरेंट, जैसे आवाजें आना, कुछ दिखाई देना, और आपकी जो प्राइमरी 5 सेंसेस हैं ये डिस्टर्ब हो जाती हैं, ये नॉर्मल नहीं रहती। तरह तरह की स्मेल्स आ सकती हैं, आप कुछ आवाजें सुनाई दे सकती हैं, कुछ दिखाई दे सकता है, मुंह में टेस्ट कुछ आ सकता है, ऐसे लगता है जैसे इचिंग हो रही है, कोई कीड़े जिस्म पे चल रहे हैं, इस तरह की चीजें आती हैं। रियलिटी से इंसान दूर चला जाता है। ये हेलुसिनोजेंस करती हैं। इनके अंदर LSDs हैं, मेस्कलीन है, एक्सटेसी है, मशरूम्स हैं, और एक्सटेसी पार्टी ड्रग भी कहलाती है। और आपको मैं इसके इफेक्ट्स बता दूं, जो आजकल जो यंगस्टर्स हैं इसको बड़ा ढूंढ के इस्तेमाल करते हैं, इसके बाद सडन डेथ्स भी होती हैं, मर भी जाते हैं लोग। कैसे मरते हैं? ये जैसे पानी खत्म हो जाता है, डिहाइड्रेशन इतनी ज्यादा हो जाती है कि इंसान फिर हार्ट अटैक और जो सांस बंद हो जाता है, मुख्तलिफ किस्म के मसाइल आते हैं। तो बिल्कुल मत लीजिए आप पार्टी। लेकिन सब करिए, लेकिन ड्रग्स के बगैर, क्योंकि जिंदगी का मजा ड्रग्स के साथ है। कैसा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिंदगी का मजा तो नशे के बगैर है, क्योंकि जो बंदा नशा कर रहा होता है एक्चुअली वो दुनिया में होता ही नहीं, वो रियलिटी से दूर चला जाता है। तो अगर आप जिंदगी को एंजॉय करना चाहते हैं, अगर आप अपनी टेंशनों को खत्म करना चाहते हैं, तो वो नशे से नहीं खत्म हो सकती, वो मजा मजीद नहीं बढ़ सकता। ये एक धोखा है, ये एक फरेब है। अगर आप जिंदगी को एंजॉय करना चाहते हैं, अगर आप अपने मसाइल से दूर जाना चाहते हैं
اور اگر آپ اپنے مسائل سے لڑنا چاہتے ہیں, نئے حل ڈھونڈنا چاہتے ہیں, تو وہ نشے کے بغیر کر سکتے ہیں. نشے میں رہ کے کبھی کسی کی زندگی سنور نہیں سکتی, کبھی کسی کا موڈ ہمیشہ کے لیے ٹھیک نہیں رہ سکتا. یہ شارٹ ٹرم گریٹیفیکیشن ہے, یہ وقتی مزہ ہے, وقتی وہ مزہ بھی نہیں ہے, یہ وقتی طور پہ انسان کو ایک فریب کی دنیا میں لے جاتا ہے, اور اس کے کانسیکوینسز, اس کے نتائج ایسے ہیں کہ آپ معاشرے میں خود دیکھ رہے ہوتے ہیں. میں اسپیچ لیس, میں خود بتا نہیں سکتا. تو لیکن کیا کرے, انسان کیوریس ہے بائی نیچر, تو اپنی کیوریسٹی کو ڈائریکشن اور دیجئے. دیر آر لاٹ آف تھنگس, دنیا بڑی پڑی ہے جس میں آپ بہت سی چیزوں کو ڈھونڈ سکتے ہیں. اچھی چیزوں کی طرف کیوریس ہوں, پڑھائی میں, ایجوکیشن میں, اسپورٹس میں, اور بہت سی آپ کے جو پہلو ہیں زندگی کے جن میں آپ کیوریس ہو کے آگے بڑھ سکتے ہیں. بٹ ڈرگس are not to be experimented. اور ریکوری میں ان کے مسائل کو دیکھتے ہیں, ایک لمبی جرنی کو دیکھتے ہیں, ان کو تھکتے دیکھتے ہیں, ان کے مسائل کو دیکھتے ہیں. چاہے ہم انہیں ہمت دیتے ہیں, سکلز دیتے ہیں, لیکن پھر بھی یہ ایک بہت مشکل رستہ ہے. آج کے پروگرام میں نے آپ کو بتایا کہ سائیکو ایکٹیو سبسٹانسز کیا ہوتی ہیں, ان سے بچا کیسے جا سکتا ہے. چیک لسٹ پہ اگر ہم جائیں, آج ہمارے لرننگ آبجیکٹیوز جو تھے وہ تو کچھ زیادہ تھے, لیکن ہم پورے نہیں کر پائے ٹائم کی شارٹیج کی وجہ سے, وقت کی قلت کی وجہ سے. لیکن ہم آئندہ پروگرام میں ان کو مزید کمپلیٹ کریں گے, اور اسی کانٹینٹس کو ہم آگے مزید آپ کو ڈیٹیل سے میں بتاؤں گا, اور مزید کانٹینٹ بھی ہم شامل کریں گے جس میں ابھی کلاسیفیکیشنز میں نے آپ کو بتائیں, اور کچھ آپ کو جاتے جاتے بتا دوں, ادرس کی بھی ایک کیٹیگری ہوتی ہے, جیسے چرس گردہ, کھاٹ میرا, اس طرح کی کچھ ڈرگز ہیں جو کہ کسی بھی کیٹیگری کو فلی میٹ نہیں کرتی, نہ اسٹیمولنٹ کو, نہ ڈپریسنٹ کو, تو نہ اوپیائڈز کو, نہ ہیلوسینوجنس کو. ان کو سائنٹسٹ نے ادرس کی کیٹیگری میں رکھا ہوا ہے, بٹ دے آر آلسو ویری ڈینجرس. ٹھیک ہے, نیکسٹ پروگرام میں آپ کو مسکنسیپشنز کے بارے میں بتاؤں گا, کہ جیسے چرس گردے کے بارے میں کیا خیالات ہیں لوگوں کے, اور بھنگ کے بارے میں, اور کیا لوگوں کے افیم کے بارے میں, اور نسوار کے بارے میں, سگریٹ کے بارے میں, یہ کیا لوگوں کی مسکنسیپشنز ہیں, کیا غلط عقائد ہیں, ان کے بارے میں ہم تفصیل سے بات کریں گے, اور آپ کو میں بتاؤں گا کہ ریئلٹیز کیا ہیں. بہت شکریہ آج کا پروگرام دیکھنے کے لیے. تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا, اور میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ پروگرام میں بھی 5 بجے منگل والے دن آپ ضرور ٹیونڈ ہوں گے اور میرا پروگرام ضرور دیکھیں گے. تھینک یو سو مچ. اگلے پروگرام کے لیے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں چیک لسٹ کے تھرو کہ ابھی نیکسٹ پروگرام میں ہم کیا کیا دیکھیں گے. تو ابھی چیک لسٹ میں جیسا کہ مجھے اسکرین پہ نظر آ رہا ہے کہ لسٹ آف مین کیٹیگریز, یہ آپ کو میں نے بتا دیا. آخری جو 2 پوائنٹس ہیں یہ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئے, جس میں روٹ آف ایڈمنسٹریشن آپ کو ڈرگ یوز کیا ہوتا ہے, انسان کون سی سیڑھیاں چڑھتا ہے, اور کہ وہ پھر ایڈکشن کی یعنی بیماری کی سٹیج تک پہنچتا ہے. بہت سی باتیں ہیں اور بہت سے سوالات ہیں. تھینک یو سو مچ, آپ سب بتا رہے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ. اوکے, اگلے پروگرام کے لیے اللہ حافظ.